الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کے حکموں کو ماننا اور نبی کی اطاعت کرنا ہے. بندگی اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنا حکم نازل فرمایا اپنے نبی پر، اور نبی نے اللہ کے حکم کو پیش فرمایا اپنی امت کے سامنے، اور نبی نے اللہ کے حکم کو کر کے دکھلایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کا یہ حکم اس طریقے پر پورا کیا جائے گا. مسلمان کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان تو ہو جاتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے، لیکن ہمارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر نبی کی پوری اطاعت اور نبی کی بات کو اپنی عمل والی زندگی میں داخل کریں گے تو ہمارا اسلام بھی کامل ہوگا، ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا. اور ہمارا اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کی بھی اصلاح کریں اور اپنے باہر کی دنیا کی بھی اصلاح کریں. یعنی اپنے دل کو بھی صحیح بنائیں، اپنے عمل کو بھی صحیح بنائیں. دل بھی درست ہوگا اور عمل بھی درست ہوگا تو ہمارے اندر ایمان کامل پیدا ہوگا. اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہلکی اور چھوٹی نہیں ہوتی. نبی کی ہر سنت بڑی عظیم ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ ہلکی معلوم ہو، ہم اسے معمولی سمجھیں، لیکن اللہ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی نیکی
بڑی اہمیت والی ہوتی ہے، اور ہلکے سے ہلکا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، جس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ تھا، ہم لوگوں کی حالت یہ تھی، اور اپنے بعد کے لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا، کہ تم لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی بہت ہلکا پھلکا، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے، بہت معمولی سمجھتے ہو۔ وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، حالانکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی ہلاک اب برباد کرنے والا سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے یہاں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑی اہمیت والے ہوتے تھے، اور ہلکے پھلکے اچھے اعمال بھی بڑی اہمیت والے ہوتے تھے۔ نبی کی ایک ایک سنت کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تھے تو آپ اپنے داہنی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالتے تھے، اب بائیں آستین میں بعد میں ڈالتے تھے۔ یہ نبی کا ایک طریقہ تھا، لیکن صحابہ کرام اس چیز کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کرتا پہنے تو دائنا ہاتھ پہلے ڈالے، بائیں ہاتھ بعد میں ڈالے۔ حالانکہ کتنی معمولی سی چیز ہے بظاہر، جیسے چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے تو نبی کی ایک ایک بات کو، نبی کی ایک ایک سنت سے اسے محبت ہوتی ہے۔ میں نے چند جمعہ پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرو، دائیں پاؤں سے آؤ اور دایاں پاؤں رکھو۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھو، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو سب سے پہلا قدم مسجد کی حد میں پڑے تو دایاں قدم پڑے اور یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ کتنا ہلکا عمل ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، بس دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ میرے آقا مسجد میں دائیں پاؤں سے آتے تھے اور دایاں قدم جب پڑتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر ہم
اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ ہمارا قدم مسجد میں دایاں پہلے پڑے گا. کوئی محنت کی بات نہیں. شروع میں تھوڑا سا توجہ اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں خود عادت بن جاتی ہے. سنت پر عمل کرنے کی پابندی سنت کا عادی بنا دیتی ہے. پھر اس کے لیے بے اختیار آپ کا قدم مسجد میں دائنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو، اور مسجد میں پہلا قدم پڑھتے ہی تم اعتکاف کی نیت کر لو. بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف. اللہ کا نام لے کے داخل ہوئے اور اعتکاف کی نیت کر لی. تو جتنی دیر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ مسجد کا ثواب بھی پائیں گے، نماز کا ثواب بھی پائیں گے، اور اعتکاف کی نیت ہو گئی تو اعتکاف کا بھی ثواب پائیں گے. یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. صحابہ نے اس طریقے کو اپنا لیا. ہم الحمدللہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے نماز کے لیے آتے ہیں. اگر ہم اس کا دھیان دیں، بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، ہلکا پھلکا عمل ہے، کوئی خرچہ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بس ذرا سا دھیان دے دے تو انشاءاللہ ہمارا مسجد میں آنا یہ خود بہت بڑا ثواب بن جائے گا. 3 ثواب ہمیں مل گیا: اللہ کے گھر میں آنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کا ثواب. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادتوں کو، ایک ایک طریقوں کو، ایک ایک سنت کو دیکھ دیکھ کر کے ہم اسے اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح سے مسجد سے باہر نکلنے کا معاملہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں آپ تو پہلے بایاں قدم نکالتے ہیں. آتے وقت دایاں قدم پہلے داخل ہوتا، جاتے وقت بایاں قدم پہلے داخل باہر جو ہوتا. بایاں قدم باہر نکالتے اور جو چپل ہوتی اس چپل پہ اپنا پاؤں رکھتے. اس لیے کہ نبی کی سنت ایک یہ بھی ہے کہ جب چپل پہنے تو دائیں قدم میں پہلے پہنو، بائیں قدم میں بعد میں پہنو. یہ بھی نبی کا طریقہ تھا. تو آپ جب بائیں قدم سے باہر نکلیں گے تو چپل نہیں، چپل کے اوپر یا جوتی کے اوپر اپنا قدم رکھ دیا. پھر جب داہنا قدم نکالا تو وہ چپل کے اندر گیا، پھر بایاں قدم آپ کا چپل میں گیا. تو کوئی محنت نہیں لگی، بس نبی کی ایک سنت زندہ ہو گئی. نبی کا ایک حکم پورا ہو گیا کہ نبی کی عادت یہ تھی کہ آپ داہنے پاؤں میں پہلے چپل پہنتے، بائیں پاؤں میں بعد میں پہنتے. اب جب مسجد سے آپ نکلیں گے بایاں پاؤں باہر نکالیں گے، چپل کے اوپر اپنا قدم رکھ کر دائیں پاؤں کی چپل پہلے پہنے. میں نے شروع میں کہا تھا کسی بھی عمل کو ہلکا مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ ان ہلکی پھلکی سنت اور ان ہلکے پھلکے اعمال اگر اس جذبے سے ہم کرتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، تو کیا بعید ہے کہ رب العالمین اسی عمل پر ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ روزمرہ کے ہمارے عمل ہیں. مسجد میں آؤ، نبی کا طریقہ مسجد میں آنے کا یہ تھا کہ مسجد میں آتے تو اپنا دھیان اللہ کی طرف لگاتے. نماز ہوتی تو، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھے ہیں،
دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ دنیا باہر چھوڑ دو، جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو اب دنیا کو باہر چھوڑ دو اور یہ سوچو کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں۔ اللہ کی طرف دھیان، نماز ہو، قرآن ہو، ذکر تسبیح ہو، جس طریقے جیسے جمعہ کا دن ہے، بہت سے ماشاءاللہ لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں، اذان کے پہلے آتے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ مسجد میں خاص طور سے جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مستقل ثواب ہے۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کے ارادے سے مسجد میں سب سے پہلے آئے گا تو اللہ کے یہاں اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کی قربانی کر دی، ایک اونٹ کو صدقہ کر دیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم اونٹ خرید کے صدقہ نہیں کر سکتے، ہماری اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مفت کا ثواب لو، جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آؤ گے، اللہ کے یہاں تمہیں اونٹ صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو لوگ اس کے بعد آتے ہیں تو ان کے لیے نبی نے فرمایا کہ ایک گائے یا ایک بیل صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو ایک بکری کے صدقے کے برابر ثواب، جو اس کے بعد آتے ہیں نبی نے فرمایا ایک مرغی کے صدقے کے برابر ثواب۔ اور جو لوگ ایسے وقت مسجد میں آتے ہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان کر بلا وجہ تاخیر سے آتے ہیں کہ جب خطبے کی اذان یا خطبہ شروع ہو تو مسجد میں چلے۔ ٹھیک ہے، جمعہ ہو جائے گا ان کا بھی، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے متعین ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان فرشتے کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں خطبے سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتے اس رجسٹر میں ان کا نام لکھتے ہیں، ان کا ریکارڈ بنتا ہے، لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا رجسٹر، ان کا قلم ہمیں نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، مسجد سے چل آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ حق ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ بات تو طے ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر آنے والے کے نام کو لکھا جاتا ہے، اور جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں نماز کے لیے ان کا ریکارڈ اس رجسٹر میں نہیں ہوتا۔ یہ کتنے بڑے محرومی کی بات ہے۔ فرض ادا ہو جائے گا، آپ کا جمعہ بھی صحیح ہو گیا، اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن کتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو گئے۔ نبی نے یہ ترغیب دی ہے کہ پہلے سے مسجد میں آنے کی کوشش کرو، خاص طور سے جمعہ کے دن تو بالکل اس کا اہتمام ہو کہ زوال کے بعد اب ہمیں کوئی کام نہیں، اب صرف جمعہ کی فکر اور جمعہ کی تیاری، اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر، قرآن میں ایک سورت ہے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ، اللہ تعالیٰ اس میں صاف کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہونے لگے، اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. یہ نہیں فرمایا کہ آرام سے آ جاؤ، یعنی جتنا جلدی کر سکتے ہو اتنا جلدی کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور اے ایمان والو، جب جمعہ کا وقت ہو جائے اور اذان شروع ہو تو دنیا کے کاروبار کو لپیٹ دو، گدی بند کر دو، کارخانے بند کر دو کہ اب میرے رب کی پکار آ گئی. آج ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعے کو حدیث میں ایمان والوں کے لیے عید کا دن کہا گیا. سچی عید ہے یہ. ایک عید تو وہ ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، اور ایک عید وہ ہے جو ہفتے میں ایک بار آتی ہے، جو جمعہ کا دن ہے. یہ جمعہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. جمعے کے دن قیامت آئے گی. نبی نے فرمایا ہر بڑا کام اللہ کے یہاں جمعہ کا دن ہوگا. اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ قیامت بھی جمعے ہی کو آئے گی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، کسی نیک عمل کو ہلکا مت سمجھو. آج ہماری دین سے غفلت اور سستی، اہمیت نکل گئی. سنت کی اہمیت، نفل کی اہمیت، مستحب کی اہمیت، ادب کی اہمیت، یہ سب نکل گئی. ادب بھی نہیں رہا. یہ سب اپنے آپ میں انتہائی اہم چیز ہے. مزاج بناؤ گے، مزاج بنے گا. ایک بات تو میں بہت پہلے سے سوچتا تھا، آج جی چاہتا ہے کہہ دوں. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا عید کے طور پر، عبادت کے لیے، خاص عبادت کے لیے. اللہ نے یہ دن یہودیوں کو دیا تھا. یہودیوں نے یہ دن نہیں لیا. یہودیوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے عبادت کا کوئی خاص دن بنا لو، اور جو تم پسند کرو گے میں تمہیں دے دوں گا. غور سے سننے کی بات ہے. تو یہودیوں نے غور کیا. یہودیوں نے غور کیا تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو بنانے میں جس دن سے شروعات کیا وہ اتوار کا دن تھا، یوم الاثنین، اتوار کا دن، یوم الاحد. لہذا یہودیوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس دن اپنی عبادت کا دن رکھیں گے. آج بھی آپ دیکھیے یہودیوں کے یہاں اتوار کا دن خاص ان کی عبادت کا ہوتا ہے. وہ چرچ میں جاتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے لیے کوئی عبادت کا دن بنا لو، اور جو دن تم پسند کرو گے وہ دن تمہیں دے دیا جائے گا. انہوں نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اللہ نے جمعے کے دن آخری تھا جس دن اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، ساری چیز بنائی. سنیچر کو اللہ نے آرام کیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارا نہیں، ان کا عقیدہ، آرام کیا. اس لیے عیسائیوں نے، کرسچن نے سنیچر کا دن اپنی عبادت کے لیے لے لیا. آپ جا کے دیکھیے کرسچن کے یہاں سنیچر کو عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. یہ ان کی خاص عبادت کا دن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کے سامنے یہ پیش کیا، مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس امت نے
اپنی خاص عبادت کا دن جمعہ طے کیا، اور اللہ کی منشا بھی یہی تھی، اس لیے کہ یہ سب سے مبارک دن ہے، تو اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا خاص عبادت کے لیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی خاص عبادت بندہ کرتا ہے جمعہ کی نماز کے شکل میں، اور اللہ کی خاص رحمت آتی ہے اس دن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ دن ہمیں عید کے طور پر دیا ہے، اور آج ہمارے یہاں جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے سنیچر اتوار منگل بدھ ہے بس ویسے ہی جمعہ ہے، بس ٹھیک ہے 1:25 پر خطبہ ہوتا ہے، بس 1:25 پہ چلیں گے، بلکہ 1:30 بجے چلیں گے۔ میں تو ممبر سے دیکھتا رہتا ہوں، ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو آدھا خطبہ کے بعد آتی ہے، یا خطبہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، توجہ دلا سکتا ہوں، اور توجہ میں نے پہلے بھی دلائی ہے کہ یہ مزاج بدلو، اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے عبادت کا۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں آج کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان، ہم تاجر ہیں، بنکر ہیں، کاریگر ہیں، یا جو لائن میں ہیں، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بندی جمعہ کے دن کرے، اتوار کا دن چھوڑ دے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں اور کرسچین کا طریقہ ہے، ان کے یہاں ہولی ڈے سنڈے، بندی کا دن اتوار۔ ہم نے اسی ماحول میں اور اسی رنگ میں اپنے کو رنگ لیا۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اپنے طور پر کہ ہمارے یہاں گدی جمعے کو بند رہے گی، اتوار کو کھلی رہے گی، دیکھیے آپ کا کام اس سے زیادہ بابرکت ہو جائے گا۔ بس سوچنے کی ضرورت ہے، ہم تو بہے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ سرکاری بندی اتوار کو ہے، ہوتی رہے، بینک بند ہے، پوسٹ آفس بند ہے، ہوتی رہے، آپ کا کون سا کام رک جائے گا؟ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے کاریگروں سے، اپنے گرہستہ سے کہہ دو کہ میرے یہاں جمعہ کو بندی رہتی ہے، جمعہ کو مت آئیے، اتوار کو آ جاؤ، اتوار میرے یہاں کھلا رہتا ہے۔ مزاج بنانے کی ضرورت ہے، بنا لو گے بن جائے گا، اور اس کی برکت پھر آپ دیکھو گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب جمعہ کے دن آپ کام سے فارغ رہیں گے، کارخانہ بند، فیکٹری بند، گدی بند، تو آپ جمعہ کی نماز میں خود بخود پہلے آنے لگیں گے، اس لیے کہ اس دن آپ فارغ ہیں، کوئی کاریگر نہیں آنا۔ کسٹمر سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ جمعہ کو ہمارے یہاں بندی رہتی ہے، آپ سنڈے کو آ جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، جمعہ کو نہیں۔ کر کے تو دیکھو، مزاج بدلو میرے بھائی، آج مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذہب جس طریقے سے دوسرے مذہبوں کے تہوار کے موقع پر ہم اپنے کام کو کھلا رکھتے ہیں، ان کی دسویں ہے، ان کی دیوالی ہے، ان کی ہولی ہے، افلا ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں، کھولتے ہیں، جس کو آنا ہوتا ہے آتا ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے آپ اتوار کھولیں اور جمعہ بند کریں، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کے کام کا کوئی حرج نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ اللہ نے یہ دن ہمیں عبادت کا دیا ہے، یہ دن ہمیں عید کا دیا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، گھر میں نہ آئیں صبح سے، گھر میں رہیں، اپنے اللہ کے گھر میں نہ آئیں، اپنے گھر میں رہیں، قرآن پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کا ہر جمعے کو معمول بنائیں، عادت ڈال لیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہر جمعے کو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی مغرب کا وقت آنے سے پہلے روز ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، سچی بات ہے،
ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے بہت سے بندے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، وہ بڑے اہتمام سے روزانہ سورہ یاسین بھی پڑھیں گے، منزل بھی پڑھتے ہیں، سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں. بڑے مبارک ہے یہ عمل، میرے نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے. روزانہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا دو، فجر بعد سے لے کر عصر بعد تک جب آپ کو موقع ملے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے حفاظت، رزق میں برکت، بیماریوں سے حفاظت. آج ہر گھر بیماری کا شکار ہے، کیا کیا کہا جائے، کہیں سکون نہیں. شاید کوئی گھر ہو جہاں کوئی بیمار نہیں. آپ روز سنتے ہیں اچانک کی موت ہو جاتی ہے، چند دن کی بیماری اور دنیا سے رخصتی. ادھر پھر آپ وہی چیز سامنے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. جو بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو مبتلا ہے اللہ انہیں صحت اور عافیت اور شفائیں کاملہ عطا فرمائے. بڑا عجیب و غریب وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دل کا چین سکون سب ختم ہو چکا ہے. ابھی ایک مٹی دے کے آتے ہیں، اسی دن یا اگلے دن دوسرے کی خبر آ جاتی ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں تیسرے کی خبر آ جاتی ہے. کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بیمار، کیا مریض، کوئی تمیز نہیں. اللہ کی کیا مصلحت ہے، کیا خدا کو منظور ہے، یہ تو وہی جانتا ہے. کب ہمارا نمبر لگ جائے، آپ میں سے کس کا نمبر لگ جائے کس کو معلوم ہے، کون جانتا ہے. چلتا پھرتا تندرست انسان بھاگتا دوڑتا، اچانک کوئی بات ہو گئی، ہاسپٹل، آئی سی یو. میں کس کا نام لوں، آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے. افسوس ہوتا ہے سوائے دکھ اور رنج کے کچھ نہیں کہ اللہ انہیں عافیت دے دے، انہیں تندرست کر دے اور ہم سب کو بچا لے. اس لیے ہر قدم ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر قدم ڈرنے کی ضرورت ہے. خوشی میں پاگل مت ہو جاؤ، اتنا مت اتراؤ کہ پاؤں زمین پہ نہ پڑے. میں تو بہت ڈرتا ہوں ایسے پروگراموں سے. میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ کبھی مجبوراً مجھے بھی شرکت کرنا پڑتا ہے. ایسے پروگراموں سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ جہاں کھلے ہوئے گناہ ہو رہے ہوں، خدا نخواستہ یہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، ابھی یہ ناچنا کودنا گانا بجانا ماتم میں بدل جائے گا، 1 منٹ نہیں لگیں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اتنے برے برے کام ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. بہت ڈرو، دائرے میں رہ کر کام کرو، ہر وقت اپنی موت کی یاد کرو، صحت اور صحت کو، تندرستی کو ہر قدم اللہ کی نعمت سمجھو. تو میں بیان یہ کر رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہلکی مت جانو. یہ بھی بڑی انمول ہے. کسی سے ملو، محبت سے ملو. کسی کو ترچھی آنکھ کر کے کسی کا مذاق مت اڑاؤ. یہ ترچھی آنکھ بھی ہمیں جہنم کی آگ تک پہنچا سکتی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، کسی کو خاص مسکراہٹ سے کسی کو حقیر اور مذاق مت اڑاؤ. تم سمجھتے ہو کہ میں خوش ہو رہا ہوں اور تمہاری ہنسی بتلاتی ہے کہ یہ مذاق والی ہنسی ہے. کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو ہلکا مت جانو. انجام اس کا کیا ہوگا. کسی نیکی کو ہلکا مت جانو، کسی گناہ کو بھی ہلکا مت جانو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہلکی معلوم ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، بہت سے لوگ بعد میں آئے ہیں، میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے بعد کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ اے لوگوں تم کتنے ایسے گناہ کرتے ہو، ایسے ایسے برے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی بڑے معمولی اور ہلکے معلوم ہوتے ہیں.
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، اور ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے عمل کو بھی ہم برباد اور ہلاک کرنے والا سمجھ کر اسے ڈرا کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، ہر نیکی کو، ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر گناہ سے ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کون سی نیکی کل ہمارے کام آ جائے گی، اور معلوم نہیں کس گناہ کے اندر ہماری پکڑ ہو جائے گی اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔